اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم زندگی گزارنے اور اپنی زندگی کے تمام تر معاملات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات نازل فرمائے ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ نیز پاکستان دارالاسلام ہے یا دارالکفر، اس پہ بھی آج بات ہوگی۔ تو سورہ نساء آیت 65 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ آپ کو اپنے تمام تر معاملات میں فیصلہ کرنے والا نہ بنا دیں۔ تمام تر معاملات سے یہاں مراد زندگی کے کسی بھی ٹاپک پہ، کسی بھی شعبے کے بارے میں، چاہے وہ سیاسی ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو، آپ کے گھر کا کوئی مسئلہ ہو، آپ کی معاشرے کا کوئی مسئلہ ہو، یا پھر جس ریاست میں آپ رہ رہے ہیں اس میں کسی بھی طرح کا کوئی مسائل، کوئی بگاڑ ہوں، تو ان کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کرنے کی۔ پھر سورہ شورى میں فرمایا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور کسی بھی چیز میں اگر تم اختلاف کرو تو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا دو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے بخاری اور مسلم دونوں نے نقل کیا ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس شخص نے ہمارے اس معاملے یعنی دین کے معاملے میں کوئی نئی بات پیدا کی جو اس میں سے نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ پھر سورہ نساء آیت 59 میں ارشاد ہوتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر تم کسی معاملے میں تنازع کرو تو اسے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹا دو۔ یعنی کسی بھی معاملے میں آپ کو فیصلہ کرنے کے لیے کوئی اگر صحیح رائے چاہیے تو صحیح فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں صحیح ملے گا۔ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، تو اس کا حل قرآن و سنت میں موجود ہے اور اسی کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دیکھا جو لوگ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے آپ پر اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے فیصلے طاغوت کے پاس لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم ہو چکا ہے کہ طاغوت کا انکار کریں۔ دیکھیے، یہاں طاغوت سے مراد ہر وہ ادارہ، ہر وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ارشاد فرما دیا صاف صاف کہ کفر کا، اس طاغوت کا انکار کرو، نہ کہ اس کے حامی بنو، اس کے داعی بنو، اس کے ایجنٹ بنو، بلکہ اس کا انکار کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرو اور اپنے تمام معاملات میں فیصلے کرنے والا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مناؤ۔ یہ بات صاف صاف مسلمانوں سے کی جا رہی ہے یہاں پہ نہ تو کفار کا، نہ یہود و نصارہ کا، نہ وہ کسی اور قوم کا ذکر ہے، بلکہ صاف صاف مسلمانوں کا۔ پھر فرمایا سورہ نساء آیت 50 میں
افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور کون ہے؟ اور یہ بات اس قوم کے لیے ہے جو یقین رکھتی ہے، یعنی کہ جسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یقین ہے، یوم آخرت پہ یقین ہے، اور یوم آخرت میں جزا اور سزا کے بارے میں یقین ہے۔ یہ اس قوم کے لیے واضح حکم ہو رہا ہے کہ جاہلیت کے فیصلے کرنے والوں کی طرف مت جاؤ، اسلام کی طرف آؤ، دین اسلام کی طرف آؤ، اور تمہاری زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں ان تمام کا حل قرآن و سنت میں موجود ہے۔ اپنے معاملات، اپنے فیصلوں کے حل کے لیے غیر اللہ کے پاس مت جاؤ، طاغوت کے پاس مت جاؤ، بلکہ اس کا کھلم کھلا انکار کرو۔ تو یہ کچھ آیات تھیں جن کے بارے میں کہ ان سے صاف صاف یہی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی جو نظام ہے اس کا انکار کرنا ہے۔ ہمیں اپنی زندگیاں گزارنی ہیں اسلام کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق۔ ہمارا کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، ہمیں رجوع کرنا ہوگا اسلام کی طرف۔ ہمارا معاشی نظام اسلامی ہو، ہمارا سیاسی نظام اسلامی ہو، اور ہمارا معاشرتی نظام اسلامی ہو، نہ کہ کسی طاغوت کا بنایا ہوا کوئی جمہوری نظام۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، یہ صرف ایک حکم نہیں ہے، اگر اس حکم کو ہم ٹالیں گے تو مجموعی طور پر تمام امت مسلمہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں مجرم ہوگی۔ دیکھیے، الحمدللہ ہمارا اسلام ہر لحاظ سے ایک مکمل مذہب، مکمل دین ہے، لیکن کیوں آج ہم ایک کفر کے نظام کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں؟ کیوں آج ہمارا سیاسی، معاشی اور معاشرتی نظام اسلامی نہیں ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج، زکوٰۃ، صدقات کر لیں گے تو ہماری بخشش ہو جائے گی، جبکہ یہ تو اسلام بحیثیت مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پہلے پسند فرمایا، یہ پہلی ترجیح ہے۔ تو آج ہم ایک کافر کے نظام کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کیجئے، پاکستان میں موجود کوئی بھی پارٹی ہو، یہ یاد رکھیے کہ ان کا آئین، ان کا جو نظام ہے وہ نظام جمہوریت ہے، وہی نظام جو کافر مغرب کا دیا ہوا ہے۔ تو ان کے سپورٹر مت بنیے، ان کے داعی مت بنیے، اور کسی بھی طریقے سے ان کے ساتھ مت چلیے۔ یہی سمجھ لیجئے کہ آپ نے اب فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو کس طرف جانا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جانا ہے، یا اس نظام کفر کے داعیوں کی طرف۔ یہ فیصلے کا وقت ہے۔ آج پوری مسلمان امت اپنا حال دیکھ لے۔ یہ اسلامی نظام سے دوری کی وجہ سے مسلمان ہر دنیا کے ہر ملک میں عبادتیں کرتے ہیں، نمازیں، روزے رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آج ہم ذلیل خوار ہیں۔ اگر ہیں تو کیوں ہیں؟ صرف دین، اسلام کو دین کے لحاظ سے ہم نے اپنایا ہی نہیں ہے، اسلام کو دین کے لحاظ سے ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہم اس نظام کو بدلنے پر قادر نہیں ہیں، لیکن ہمیں اس کے خلاف مسلسل جد و جہد
کرنی ہوگی۔ اب اسلام پاکستان دارالاسلام ہے یا دارالکفر، اس کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیے، دارالاسلام سے مراد کوئی بھی وہ ملک یا ریاست ہے جس میں آئین و قوانین قرآن و سنت کے مطابق ہوں۔ کوئی بھی قانون ایسا نہ ہو جو کہ قرآن اور سنت کے منافی ہو۔ وہ ریاست دارالاسلام کہلائے گی کہ جس کا سیاسی نظام اسلام کے اصولوں کے مطابق ہو، جس کی معیشت اسلام کے اصولوں پر مبنی ہو، اور جہاں معاشرتی اقدار، معاشرتی نظام، آئلی قوانین قرآن و سنت کے مطابق ہوں۔ اب آتے ہیں پاکستان کی طرف۔ یہ کچھ تلخ حقائق ہیں لیکن یہ ہیں۔ دیکھیے، ہماری سیاست میں اللہ کے احکام و قوانین کو بے وقت، نعوذ باللہ، بے وقت سمجھ کر پس پشت ڈال دیا جاتا ہے، اور اللہ کے قانون کو چھوڑ کر غیر اللہ کا قانون اپنایا جاتا ہے۔ ہماری معیشت کی بنیاد سود اور جوئے پر ہے۔ معاشرت یا معاشرتی نظام کا کیا ہی کہنا، جو سارا سال مارننگ شوز، فلموں اور ڈراموں میں ناچتی ہیں، رمضان کے بابرکت مہینے میں وہ مسلمانوں کو دین سکھاتی ہیں۔ آج پاکستان میں جوائے لینڈ اور زندگی تماشا جیسے اسلام مخالف فلموں کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ ان جیسے بیہودہ ڈراموں کو پروموٹ کیا جاتا ہے اور معاشرے میں فحاشی پھیلائی جا رہی ہے۔ اگر پاکستان کا قانون اتنا ہی اسلامی ہے تو انہیں روکنے کے بجائے انہیں پروموٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ آئے روز اسلام پاکستان سے باہر تو نہیں، وہ تو ایک علیحدہ سی بات ہے، پاکستان میں ہی اسلام، کہیں قرآن، کہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک، کہیں صحابہ کرام کے بارے میں گستاخیاں ہوتی ہیں، اور مجرموں کو سزا دینے کے بجائے انہیں پرائیویٹ جیٹس میں بٹھا کر ملک سے باہر بھیج دیا جاتا ہے۔ گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا کو یہ اسلامی حکومتیں کالا قانون قرار دیتی ہیں۔ اس ملک میں حکومت چاہے نواز پارٹی کی ہو، زرداری کی ہو یا عمران کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے دین کی بات کرنے والے، اللہ کے نظام کی بات کرنے والوں پر شیلنگ کی جاتی ہے، ان پر تیزاب پھینکے جاتے ہیں، اوپن فائر کیے جاتے ہیں۔ یزیدی حکومتیں ان کا پانی تک بند کر دیتی ہیں۔ اس اسلامی ملک میں قابض حکمران اپنے جمہوری خدا امریکہ کے حکم پر مسجدوں میں لاؤڈ سپیکروں پر اذان دینے پر پابندی لگا دیتے ہیں۔ علماء کرام پر پابندی لگا دی جاتی ہے کہ لاؤڈ سپیکروں میں آپ نے وعظ و نصیحت نہیں کرنی۔ اسلام کے دعوے دار ہی اس ملک میں اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں، اور پاکستان کا جو سن 1973 کا جو آئین بنایا گیا، اس کے بارے میں علیحدہ ویڈیو بنائیں گے کہ یہ کس طرح مسلمان اور سادہ لوگ پاکستانیوں کو، سادہ لوگ مسلمانوں کو اس کے مطابق دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ تو پاکستان میں اس کافرانہ معاشی نظام کے مطابق کی وجہ سے آج جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے، ایک طرف تو دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، جبکہ دوسری طرف ایک عام آدمی کی زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے۔ ایک غریب آدمی کو روٹی کا نوالہ تک ملنا مشکل ہو گیا ہے۔ اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ پاکستان دارالاسلام ہے
یا دارالکفر۔ دیکھیے جب پاکستان بنایا گیا آپ سنتے آئے ہوں گے کس قدر مسلمان شہید ہوئے، کتنی قربانیاں دی گئیں، کتنی مسلمان عورتوں کی عصمتیں لوٹی گئیں، کتنی ہی مسلمان عورتیں اپنی عزتوں کو بچانے کے لیے دریاؤں میں اور کنوؤں میں انہوں نے چھلانگ لگا دی۔ آج اسلام کے نام پہ ہم نے یہ ملک تو بنا لیا ہوا ہے، لیکن آج پہلے دن سے ہی یہاں اسلام کو نافذ کرنے میں ہم ناکام رہے۔ تو اگر اسلام ہے یہ پاکستان ہے، سوچئے اگر پاکستان نہیں رہتا، اپنے گھروں میں بیٹھی اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو ایک نظر دیکھیے، اگر دوبارہ وہی صورتحال پیدا ہوئی تو کیا گزرے گی ہم پر؟ ہمارا محافظ اسلام ہے، ہمیں ہر طرح کی پروٹیکشن دینے والا اسلام ہے۔ اسلام کا نظام ہمیں قائم کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والوں اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے پاؤں جما دے گا۔ یہاں اللہ کی مدد کرنے سے مراد اللہ کے دین کی اقامت کی جد و جہد ہے۔ یہ دین ہمارا محتاج نہیں ہے بلکہ ہم اس دین کے محتاج ہیں۔ اگر یہ دین قائم ہے تو ہماری بقا ہے، اگر نہیں تو ایک مسلمان کا کوئی وجود نہیں۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کی حالت دیکھ لیجئے، کوئی عزت نام کی چیز نہیں ہے مسلمانوں کے لیے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے نماز روزے یا عبادات کو چھوڑا ہے، بالکل بھی نہیں، وہ تو ہو رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی، ہماری عبادات کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آج ہماری پستی کی وجہ دین اسلام کے نظام سے دوری اور کافر کے نظام کو، کافر کے دین کو اپنانا، یہ ہے ہماری پستی کی وجہ۔ یہ بات قرآن میں بھی واضح ہے اور متعدد احادیث میں بھی ہے کہ ایک دن یہ دین قائم ہو کر رہے گا، کفر مٹ کر رہے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ ہر ایک کلمہ گو مسلمان کا اس میں کتنا حصہ ہوگا۔ جو تو اپنا حصہ ڈالے گا وہ تو سمجھ لے کہ وہ کامیاب ہو گیا، اور جو نہیں انہیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ دین کے اصل مفہوم کو سمجھیں اور دین اسلام کی اقامت کی جد و جہد کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جد و جہد کرنے کی کوشش عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو مشکلات ہیں ان کو آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔